السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ دوستوں ایک بار پھر لٹریچر مارکس میں آپ لوگ کا ویلکم۔ دوستوں آج ہم ایک پوم کی سمری کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے سہراب اینڈ رستم اور یہ لکھی میتھیو آرنالڈ نے۔ تو چلے دوستوں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں کہتے ہیں یہ جو پوم ہے یہ ایک ایپیسوڈ ہے ایک نیریٹو پوم کی، جس میں ہمارے پاس اسٹرانگ ٹریجک تھیمز ہے اور یہ فرسٹ پبلش ہوئی تھی 1853 میں اور اسے پبلش کروایا تھا میتھیو آرنالڈ نے۔ دوستوں یہ جو پوم ہے یہ ہمیں ایک فیمس ایپیسوڈ جو فردوسی کے پرشین ایپک شاہ نامہ میں ہے اس کی کہانی کو دوبارہ بتاتا ہے، جس میں کیا ہے، جس میں ایک وارئر جس کا نام رستم ہے وہ اپنے بیٹے کو غلطی سے کیا کر لیتا ہے، قتل کر لیتا ہے، مار دیتا ہے، جو اس سے کھو گیا ہوتا ہے۔ تو دوستوں چلے تھوڑا سمری کی طرف بڑھتے ہیں کہ سمری میں اب کیا ہے۔ کہتے ہیں جو پوئم ہے وہ ایک سین کے ساتھ شروع ہوتی ہے جہاں پہ دو آرمی جو ہوتی ہیں انہوں نے آکسس ریور کے قریب ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں۔ ایک آرمی جو ہوتی ہے وہ ترتارز آرمی ہوتی ہے، مطلب ترک آرمی ہوتی ہے، دوسرا جو ہے پرشینز آرمی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں رات کے وقت سارے جو سولجرز ہوتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ دوسرے دن انہیں ایک عظیم الشان جنگ کا گواہ بننا تھا، وٹنس بننا تھا۔ سہراب جو ہے جو ترتار آرمی کا ہیرو ہے وہ سو نہیں پاتا اور صبح کی سرمئی روشنی میں وہ اپنا جو بستر ہے اسے چھوڑتا ہے اور تنہائی میں کیا کرتا ہے، جو بلیک ٹینٹس ہیں ان کی طرف جاتا ہے جہاں پہ ان کا جو کمانڈر ہے ترتار آرمی کا پیران ویسا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اسٹے کر رہا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ سہراب جو ہوتا ہے وہ جوان چیمپئن ہوتا ہے ترتارز کا، وہ ایک بچے مطلب ایک لڑکے سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس نے جو اپنی طاقت ہے وہ ترتار جو ہوسٹ ہے اس میں بہت زیادہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، مطلب وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، مشہور بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے اور اسے سکون نہیں ملتا۔ اب ساری اوپر والی ساری چیزوں کے باوجود وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جو فادر ہے انہیں ڈھونڈ سکے جو اس نے نہیں دیکھے کبھی۔ انہیں صرف یہ پتا تھا، جو سہراب سے یہ پتا تھا کہ اس کے فادر کا نام رستم ہے۔ کون رستم؟ مطلب انڈیفیٹڈ رستم یا انکنکریبل رستم، اور وہ کیا تھا، وہ ہمارے پاس جو پرشین تھا اس کا چیفٹین تھا، سردار تھا۔ پیران ویسا جو ہے وہ جاگتا ہے جب سہراب اندر آتا ہے اور سہراب کہتا ہے کہ مجھے آپ کی ایک ان یوزول فیور چاہیے۔ یوزول فیور تو ٹھیک ہے لیکن وہ اسے کہتے ہیں مجھے آپ کی ایک ان یوزول فیور چاہیے، غیر معمولی فیور چاہیے۔ تو سہراب جو ہے وہ یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو پرشینز ہے ان کے لیڈر کو چیلنج کرنا چاہتا ہے سنگل کامبیٹ میں۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ یا اسے امید تھی کہ اس کی جو فیم ہے، اس کی فیم کی خبر اس کے جو فادر ہے اس کے کانوں تک ضرور پہنچی ہوگی۔ پیرانسا جو ہے وہ پہلے تو اسے کہتا ہے کہ صبر سے کام لو اور وہ اس کی عقل مندی پہ سوال اٹھاتا ہے۔ پھر اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ ہار جیت تو ہو سکتی ہے لیکن وہ ڈرتا ہے، جو پیرانسا ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں سہراب ہار نہ جائے، کیونکہ جو رستم ہے وہ بھی رستم بہت زیادہ مائٹی وہ ہے، وارئر ہے، تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں سہراب ہار نہ جائے۔ اب وہ اسے ایڈوائز کرتا ہے کہ یہ ہم امن سے بھی حل کر سکتے ہیں، نان وائلنس سے بھی حل کر سکتے ہیں، آپ کے فادر کو ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن سہراب جو ہوتا ہے وہ جوان ہوتا ہے اور سہراب جو ہوتا ہے وہ ان کی بات نہیں سنتا۔ وہ کہتا ہے نہیں میں یہی طریقہ اپناؤں گا، کیونکہ اس نے سنا ہوتا ہے کہ اس کا جو فادر ہے وہ بھی ایک گریٹ وارئر ہے اور وہ اپنے فادر کو اپنی اسٹرینتھ سے امپریس کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ کسی شیر کو بچے کو کوئی نہیں روک سکتا، تو جو پیران ویسا ہے وہ کہتا ہے کہ بس چلے ٹھیک ہے، وہ اسے پرمیشن دے دیتا ہے کہ میں تمہیں ایک ڈویل کی پرمیشن دے دیتا ہوں۔ ڈویل کہتے ہیں کشتی کو یا 1-on-1 فائٹ کو۔ اب آنے والی صبح دونوں جو آرمیز ہے وہ کیا کر لیتی ہیں، اپنے کیمپ سے نکل آتی ہیں۔ ہوسٹ جو ہوتے ہیں مطلب میزبان جو ہوتے ہیں وہ لڑائی میں مصروف ہونے کے لیے تیار کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ اب یہاں پہ ایک سین ہوتا ہے کہ جو دونوں آرمیز ہیں وہ کھڑی ہوتے ہوئے اپنے کمانڈر کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ کیا کر سکے، بیٹل میں انگیج ہو سکے، لڑائی میں مصروف ہو سکے۔ جو پیران ویسا ہے وہ بیٹل فرنٹ میں آتا ہے، مطلب جو میدان ہے اس میں سامنے آ جاتا ہے اور وہ ایک بات اناؤنس کرتا ہے کہ لڑائی کے بدلے، جنگ کے بدلے ہم کیا کریں گے، ڈویل کریں گے۔ اب ڈویل کیا کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ ایک جو چیمپئن ہے پیران ویسا کی طرف سے اس کی آرمی سے آئے گا اور دوسرا جو ہے وہ پرشین آرمی سے آئے گا اور یہ کیا کریں گے، یہ ایک فائٹ کریں گے۔ اب اس نے یہ بھی کہا کہ ایک ڈیڈ میچ ہوگا، مطلب اگر کوئی
بندہ مر گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بندہ لاسٹ مین اسٹینڈنگ ہوگا وہ جیتے گا، مطلب آخر میں جو بندہ کھڑا ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کی وکٹری ہوگی اور ساری جو اس کی آرمی ہے وہ جیت جائے گی۔ اسی ٹائم جو پرشین کیمپ ہے وہاں پہ گدرز جو ایک ممبر تھا کونسل کا، وہ رستم کو بلانے گئے کہ وہ تتار آرمی کے چیمپئن کو فیس کر سکے، لیکن رستم نے کہا کہ جو بادشاہ ہے اسے چوز کرنا چاہیے ایک جوان آدمی تاکہ وہ کیا کر سکے، چیلنجر کو مات دے سکے، اسے ہرا سکے جو وہ سہراب نے دیا تھا۔ اب اس نے یہ بات بھی مان لی یا تسلیم کر لی کہ اس کا جو اپوننٹ ہے اس سے بڑا ہے، اس لیے وہ کیا کرے گا، پارٹ نہیں لے گا بیٹل میں۔ گدرز جو ہے اس نے اسے تانا دیا کہ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ کیا کہیں گے، کون سا سوال اٹھائیں گے کہ جو رستم ہے اس نے چیلنج کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اس نے چیلنج کے لیے نو کہہ دیا۔ اس نے رستم کو کہا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو رستم ہے وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ اب یہ جو الفاظ تھے گدرز کے، یہ بالکل رستم کی جو واریر اسپرٹ تھے اس پہ بالکل گولی کی طرح لگے، اور گدرز اس نے کہا، رستم جو تھا اس نے کہا کہ چلو میں جو لڑائی ہے اس میں حصہ لوں گا۔ گدرز جو ہے وہ واپس آیا کیمپ کی طرف، جبکہ رستم جو تھا اس نے اپنے جو فالوورز ہیں انہیں کہا، اور انہیں کہا کہ میرا آرم جو ہے اور میری جو شیلڈ ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ اب اس نے اپنے گھوڑے کو بھی کہا کہ جس کا نام رکس تھا کہ میرے پیچھے آؤ، مجھے فالو کرو۔ جو گھوڑا تھا وہ اسے فیتھفل ڈاگ کی طرف فالو کرنے لگا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، رستم جو تھا اس نے اپنا راستہ جو تھا وہ ایرینا کی طرف بنانا شروع کر دیا، مطلب وہ ایرینا کی طرف چلنے لگا۔ دونوں جو ہیروز تھے وہ ایرینا کی طرف، مطلب جہاں پہ ڈویل ہونی تھی وہاں پہ چلے گئے۔ اب یہاں پہ رستم جو تھا وہ کیا کہتا ہے سہراب کو کہ تم واپس چلے جاؤ۔ رستم سہراب کو کہتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے بہت زیادہ پٹی محسوس کرتا ہوں، میں تمہیں نہیں ماننا چاہتا کیونکہ مجھے تمہاری جو جوانی ہے اس پہ کیا آتا ہے، ترس آ رہا ہے۔ اب رستم اسے ایک اور بات بتاتا ہے کہ تم بالکل میرے بیٹے جیسے ہو، اور اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا ایکچوئل بیٹا ہے، لیکن اس نے اسے کہا کہ تم میرے بیٹے جیسے ہو اور میں تمہیں نہیں ماننا چاہتا، تو پلیز یہاں سے اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ سہراب اب اس کی مائٹی فگر کی طرف دیکھتا ہے، اس کی جو جسامت تھی اچھی خاصی اس کو دیکھتا ہے اور اپنی جسامت کو دیکھتا ہے تو اسے وہ سیم لگتی ہے، اور اس کے دل میں ایک عجیب سی امید پیدا ہوتی ہے۔ وہ آگے کی طرف بھاگتا ہے اور گھٹنوں پہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آرتھو ناٹ رستم، کیا تم رستم نہیں ہو، اسپیک، بولو، آرتھو کیا تم ناٹ ہی، کیا وہ۔ سہراب جو ہے اسے صرف اپنے فادر کا نام پتا ہوتا ہے، اس لیے اسے کیا ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ وہ یہی رستم ہے جس کی وہ بات کر رہے تھے۔ وہ ان کے پیروں میں گر جاتا ہے، اس کی جو پیر ہے وہ پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا بتاؤ تم کیا رستم ہو، اس سے پوچھتا ہے۔ رستم جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک چال ہے، اور سہراب کو کیا کہتا ہے کہ میری جو فیم ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ میں رستم ہوں۔ اب وہ ایک سٹوری نریٹ کرتا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ آکسس ریور کے قریب دو جو آرمیز تھی وہ آئی تھی، اور دونوں جو آرمیز تھی ان کو میں نے اکیلے ہرایا تھا، اور وہ دونوں کیا ہو گئی تھی، بھاگ گئی۔ سہراب اٹھ گیا اپنے پیروں پر اور کہتا ہے کہ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ اس نے اسے کوئی تانا دیا تھا تو اسے کہتا ہے کہ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، میں کوئی لڑکی نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی الفاظوں سے گرنے والی چیز ہوں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اگر وہ جوان ہے لیکن یہ اس کی کیا ہے، شورنس نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا، جو میچ ہے وہ جیت جائے گا، یا جو ڈویل ہے وہ جیت جائے گا۔ اب یہ تو ان دونوں کے بیچ میں کنورسیشن ہوتی ہے کہ سہراب اسے کہتا ہے کہ تم میچ نہیں جیت سکتے، رستم اسے کہتے ہیں میں لڑکی نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب کنورسیشن جو ہوتی ہے وہ اسی طرح سٹارٹ ہوتی ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، کنورسیشن کے بعد جو دونوں ہیروز ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی جو کنگڈم ہے اس کی آنر کے لیے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اسپیئر اور کلب کے ساتھ لڑتے ہیں، اسپیئر کہتے ہیں بھالے اور اس کو نیزے کو، اور کلب ڈنڈے کو، اور دونوں جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جو اوزار ہوتے ہیں اس پہ ماسٹری حاصل کی ہوتی ہے۔ اب لڑائی میں کیا ہوتا ہے، سہراب جو ہوتا ہے اسے پہلے اپر ہینڈ مل جاتا ہے، وہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے، اس کا پہلا بھاری ہوتا ہے، اور وہ رستم کے آرمر کو نقصان پہنچانے میں تھوڑا بہت کامیاب ہو جاتا ہے۔ رستم جو ہے وہ اسی کے بدلے میں کیا کرنا چاہتا ہے، فائٹ بیک کرنا چاہتا ہے اور رستم پہ اٹیک کر لیتا ہے اپنے کلب سے، لیکن سہراب جو ہوتا ہے وہ جوان ہوتا ہے اور اپنی جو اسکلز ہے اسے یوز کرتے ہوئے وہ جو وار ہوتا ہے اسے بچ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جو
اس کے بعد رستم کو کیا کر لیتا ہے، مار لیتا ہے. جب جیسی وہ رستم کو مارتا ہے تو رستم جو ہے وہ زمین پہ گر جاتا ہے. سہراب جو ہے وہ اپنی تلوار جو میان ہے اس سے تلوار نکالتا ہے اور جو رستم ہے اس نے جو زر بختر پہنا ہوتا ہے اسے کیا کر لیتا ہے، اس میں سوراخ کر لیتا ہے. سہراب جو ہے پھر رستم کو تانا دیتا ہے کہ تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو یا اپنی طاقت مجھے دکھاؤ، تم میں کیا طاقت ہے. اور اسے وہ بتاتا ہے کہ کیا ہے، وہ ایک لڑکا ہے. اب کہتے ہیں میں نے بھی بہت سارے بیٹلز دیکھے ہیں اور بہت سارے جو خون وغیرہ ہے وہ کیا ہے وہ میں نے بہائے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے چیختے چلاتے اور مرتے دیکھا ہے. اب وہ اسے کہتا ہے کہ تم جو فائٹ ہے اس میں اپنا بیسٹ دکھاؤ. رستم کو کہتے ہیں کہ سہراب جو رستم کو کہتے ہیں کہ چلو چلو اب تم مجھے اپنی اصلی طاقت دکھاؤ اور پیچھے نہیں ہٹنا. جیسے ہی وہ یہ بولتا ہے رستم جو ہوتا ہے وہ آگ بہوگلا ہو کے اٹھتا ہے اور اپنا جو نیزہ ہے اسے پکڑتا ہے. وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور اسے کچھ تانا دیتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی ساری طاقت سے لڑے گا اور اب وہ کسی قسم کا رحم یا کسی قسم کی کوئی اور ایسی سمپتی اس کے لیے محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اسے ساری جو وہ ہے آرمی ہے اس کے سامنے کیا کر دیا ہے، شرمندہ کر دیا. اب اس پوائنٹ پہ دونوں جو واریر ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف بھاگتے ہیں پوری طاقت سے، جیسے دو ایگلز، دو عقاب کیا کرتے ہیں، ایک پرے پہ ایک وہ شکار، اس پہ شکار پہ کیا کرتے ہیں، جھپٹتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں. اب ان کی جو رستم جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے سہراب کی شیل کے ساتھ، اپنا جو نیزہ ہے اس کے ساتھ، اور ایک ہول بنا لیتا ہے کس میں، سہراب کی اس میں زر بختر میں جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں لوہے وغیرہ کے. سہراب جو ہوتا ہے وہ رستم کے ہیلمٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے اپنا سوارڈ ٹکرا لیتا ہے. اس طرح یہ ایک رف بیٹل سٹارٹ ہو جاتی ہے، رف اینڈ ٹف، مطلب ایک بہت ہی سخت قسم کا مقابلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور دونوں کیا کرتے ہیں، اپنا بیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب دونوں چاہتے ہیں کہ وہ آگے ہو جائیں. اب فائٹ کی وجہ سے جو ڈسٹ ہے وہ بہت زیادہ ادھر ادھر سے اڑنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب ادھر ایسا میدان ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو وہ لڑتے ہیں تو بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں تو کیا ہے بہت زیادہ جو وہ ہے دھوئیں اس کے جو مٹی ہے اس کے بادل چھا جاتے ہیں اور ساری جو جگہ ہے وہ کور کر لیتے ہیں. رستم جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، آخر میں جو اسپیئر ہے اس کو سہراب کی باڈی میں انٹر کر لیتا ہے، مطلب جو نیزہ ہے وہ سہراب کے آر پار ہو جاتا ہے. سہراب جو ہے وہ کچھ قدم پیچھے لیتا ہے اور گر جاتا ہے اور زمین پہ پڑا رہتا ہے. آخر میں جب ڈسٹ سیٹل ہوتی ہے، جب گرد و غبار سائڈ پہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ رستم جو ہے وہ اپنی پیروں پہ کھڑا ہے جبکہ سہراب جو ہے زمین پہ گرا ہوا ہے. رستم جو ہے وہ ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور سہراب کی پہلے تعریف کرتا ہے کہ وہ کیا کہ وہ بہت زیادہ ٹف تھا. پھر وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے جو فادر ہے اور اپنے جو فرینڈز ہیں ان کے لیے پراؤڈ وہ کرے گا، مطلب ان کے لیے ایک فخر کا باعث بن جائے گا کیونکہ اس نے ایک ایسا ٹف واریر جو ہے وہ فیس کیا. لیکن وہ آخر میں اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے کہ تم فول ہو، یہ ہے وہ ہے، اور تم نے ایسے ویسے ہی مجھے چیلنج کیا اور تم ایک ایسے آدمی کے نام اس سے ہاتھوں سے مرے کہ جس کا کوئی وہ بھی نہیں، مطلب جسے تم جانتے بھی نہیں ہو. سہراب اسے کہتا ہے کہ پھر سہراب اسے کیا کہتا ہے جی اچھا تو پھر سہراب اسے کیا کہتا ہے کہ میں کسی ایسے بندے کے ہاتھ سے نہیں مرا لیکن مجھے رستم نے مارا ہے. پھر وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، پہلے وہ اسے کہتا ہے کہ میرا جو فادر پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میں رستم کے ہاتھوں سے مرا ہوں. وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارا جو نام ہے رستم وہ مجھے بہت زیادہ ٹربل کر رہا تھا، میرے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر رہا تھا کیونکہ تمہارے جیسے 10 بندی بھی آ گئے نا تو انہیں بھی میں اکیلے ہرا سکتا ہوں اور انہیں خطرناک قسم کی یا سخت قسم کی شکست دے سکتا ہوں. وہ اسے کہتا ہے کہ میرا جو فادر ہے جس کا نام رستم ہے وہ تم سے یہ بدلہ ضرور لے گا. اب جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے تو رستم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا شوق لگتا ہے جب وہ اسے اپنے فادر کے بارے میں بتاتا ہے کہ میرا فادر کیا کرے گا، تم سے ریونج لے گا، وہ بھی اتنا ہی طاقتور قسم کا واریر ہے. اب وہ کہتا ہے جیسے ہی وہ یہ اسٹیٹمنٹ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، رستم کا طاقتور رستم کا کوئی بیٹا نہیں، مائٹی رستم نیور ہیڈ اے سن.
تو وہ سہراب جو ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ رستم کا سن ہے اور وہ وہی ہے. وہ اسے پھر بتاتا ہے کہ رستم کو نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کا بیٹا ہوا ہے. اسے یہ کیونکہ اسے اپنی جو ماں تھی وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے جو اپنی ماں تھی اس پہ بہت زیادہ رحم آیا تھا جو آذربائیجان میں اس کے فادر کے ساتھ تھی. وہ کیا ہو گیا پھر اس کے بعد یہ تو ہو گئی کہ رستم کا بیٹا ہے. اب رستم جو ہوتا ہے اسے یہ بات نگلنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا بھی ایک بیٹا ہے جو اس کے سامنے مر رہا ہے. اب جو پوئٹ ہے وہ تھوڑا پیچھے کی طرف جاتا ہے. کہتے ہیں ایک دن رستم جو ہے وہ جو پورا ایک دور دراز ایک سٹی تھی وہاں پہ کنگ کا پیلس تھا, وہاں پہ ایک مہمان بن کے گیا تھا. وہاں پہ اس نے کیا کیا, جو بادشاہ کی بیٹی تھی اسے دیکھ لیا جس کا نام تمینہ تھا اور اسے وہ پسند آ گئی کیونکہ اس کی ذہانت اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. تو ان دونوں نے شادی کر لی. اب بادشاہ جو تھا اسے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے رستم کے ساتھ اپنی جو بیٹی تھی اس کی شادی کر لی. اب وقت آ گیا جب رستم کو واپس جانا تھا اپنے شہر میں. وہ بہت زیادہ خفا تھا اور اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ جو سہراب ہے رستم ہے اس کے بارے میں لوگ یہ جانے کہ اس نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے, مطلب جو بادشاہ ہے اس کی بیٹی سے شادی کی ہے. اب پھر وہ کیا کرتا ہے, تو وہ اجازت لیتا ہے تمینہ سے اور اسے ایک ایمولیٹ دیتا ہے جو اونکس اسٹون کا بنا ہوتا ہے. اور وہ اسے کہتا ہے کہ یہ جو ہے اگر ہمارے ہاں بیٹی ہوئی تو پھر کیا کرو, یہ اس کے بالوں میں باندھ لو, لیکن اگر لڑکا ہوا تو اس کے ہاتھوں میں باندھ لو. اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ اور کہا کہ مطلب تھوڑی بہت باتیں اور ہوئی. کہتے ہیں کچھ ٹائم بعد تمینہ نے ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا جو ایک لڑکا تھا. اور وہ کیا تھا, وہ ساری دنیا کو ہنساتا تھا یا ساری دنیا کو ہنسایا جب وہ دنیا میں آیا. اور لوگ اسے کیا کہتے تھے, لوگ اسے سہراب کہتے تھے, دا چائلڈ آف اسمائلز. مطلب بس آپ کہنے میں چائلڈ آف اسمائلز کہتے تھے. وہ اپنے فادر کی طرح کیا تھا, بہت ہی زیادہ مائٹی تھا. جب وہ 9 سال کا تھا تو وہ ایک بیٹر رائڈر تھا ایک مطلب پکے عمر کے آدمی سے. اب تمینہ جو تھی وہ ڈرتی تھی کہ رستم جو ہے وہ اس بیٹے پہ بہت زیادہ فخر کرے گا اور اس سے بیٹا لے لے گا. جب وہ مطلب بچہ تھا تو اس نے وہ دیا تھا ایمولیٹ آف اونکس اسٹون دیا تھا, وہ اس نے اس کے ہاتھ پہ لگا دیا تھا اور رستم کو ایک میسج بھیجا تھا کہ اس کا بیٹا نہیں بیٹی ہوئی تھی. رستم جو تھا وہ ڈس اپوائنٹ ہو گیا تھا, لیکن وہ چاہتا تھا کہ اسے بریو سن ملے, لیکن اسے نہیں ملا. اس نے 5 جویلز جو تھی وہ بھیج دی تاکہ وہ اس کا خیال رکھ سکے. اب وہ بیٹل فیلڈ میں اتنا بزی ہو گیا کہ اسے موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے آ سکے. پھر کیا ہوتا ہے, جب رستم یہ بات سنتا ہے تو پہلے یہ تو پاسٹ کی گلمپس تھی نا جو ہمیں پوئٹ نے دکھائی تھی. اب وہ واپس آ جاتے ہیں. رستم جو تھا وہ ابھی بھی بلیو نہیں کر رہا تھا کہ سہراب جو ہے اس کا بیٹا ہے. پھر سہراب جو سے وہ پروف دکھایا, اس نے اپنی جو بیلٹ تھی وہ لوز کی اور اپنا جو آرمر تھا اسے اتارا اور اس کے ہاتھ میں جو سیل تھی جو اونکس اسٹون کی بنی ہوئی تھی ایمولیکس تھا وہ اسے دکھایا جو اسے اس کی ماں نے دیا تھا. رستم جو تھا وہ بالکل بکھر گیا تھا اور اسے پروف مل گیا تھا. اب اسے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ اس نے اپنے جو بیٹا ہے اسے اپنے ہاتھ سے مار دیا. اب وہ غم میں چلایا اور بہت زیادہ لاؤڈ قسم میں رونا شروع ہو گیا. او بوائے تھے فادر, وہ اسے کہتا ہے کہ لڑکے میں تمہارا فادر ہوں. اور اس نے جو سہراب تھا اسے تسلیم کیا اپنا بیٹا اور اسے بہت زیادہ چوما, لیکن اس کا جو غم تھا وہ بہت زیادہ تھا. اس نے اپنی جو تلوار تھی وہ پکڑی اور خود کو مارنے کی کوشش کی, سوسائڈ کر رہا تھا, خودکشی کرنے کی کوشش کی, لیکن سہراب نے اسے روکا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. سہراب اسے کہتے ہیں کہ آپ آگے میرے پاس بیٹھ جاؤ اور جو اپنے جو چیکس ہیں, جو ٹیئرز ہیں, اپنے جو آنسر اس سے میرے چیکس ہیں وہ کیا کرو, صاف کر لو اور مجھے اپنا بیٹا کہو, مطلب میرے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی بہت باتیں کرو جب تک میں نہیں مر جاتا. رخ جو ہے جو گھوڑا تھا وہ بھی آیا اور وہ گھوڑا تھا جو تمینہ نے اسے گفٹ میں دیا تھا. اب وہ ایک اینیمل تھا لیکن پھر بھی وہ سیڈ ہو گیا, وہ بھی اپنے ماسٹر کے ساتھ بیٹھ گیا اور سر جھکا کے, آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے وہ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو
सोहराब है वो लेटा हुआ है और रुस्तम जो है बैठा हुआ है, इसके साथ जो घोड़ा है उसने सर झुकाया तो वो भी उसके साथ खड़ा हो गया। अब आखिर में सोहराब जो है उसने अपनी आखिरी विश की कि वो आखिरी विश क्या करना चाहता है। अब वो कहता है कि उसे अपने बिस्तर पे लिटा दिया जाए और जब वो मर जाए, मतलब जब वो मर जाए तो उसे उसके बिस्तर पे लिटा दिया जाए और उसके लिए थोड़ा बहुत मातम कर लिया जाए। फिर उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि सोहराब जो है बस उसने उसकी रिक्वेस्ट जो थी वो पूरी कर ली और उसके बाद जो है रुस्तम जो है वो फिर सोहराब जो है वो मर गया आखिर में, और रुस्तम जो है उसने जो स्पेयर थी और जो स्पेयर था, लास्ट में क्या होता है जो सोहराब होता है वो बस मर रहा होता है, जो रुस्तम है वो उसे स्पेयर निकालता है और उसे पीस से मरने के लिए छोड़ देता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको किसी किस्म की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी इसमें सजेशन हो आपका तो आप लिख सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।